السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسکرین، آج ہم حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ خلیفہ چہارم ہیں اور نام ہے علی، کنیت ہے ابو الحسن یا ابو تراب، دونوں ہیں۔ والدہ نے نام حیدر رکھا تھا، حیدر کا معنی شیر ہوتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ۔ آپ کی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے، حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں ہاشمی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے تقریباً 10 سال پہلے پیدا ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی گود میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قبول کر لیا۔ والد محترم یعنی حضرت ابو طالب مکہ کے نہایت ہی اثر رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی شفقت میں پرورش پائی اور بعثت کے بعد انہی کے زیر حمایت مکہ کے کفرستان میں دعوت حق کا اعلان کیا۔ ابو طالب ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو طالب نے گو اسلام قبول نہیں کیا تھا، تاہم انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح پرورش کی، کفار کا مقابلہ جس استقامت کے ساتھ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کا فرض انجام دیا، اس لحاظ سے تاریخ اسلام آپ کا نام ہمیشہ شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ لے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت آمنہ کے اس یتیم بچے اور معصوم کی ماں کی طرح شفقت اور محبت سے پرورش کی۔ مستند روایات کے مطابق وہ مسلمان ہوئی اور ہجرت کر کے مدینہ بھی تشریف لے گئی تھی۔ آپ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفن میں اپنی قمیض مبارک پہنچائی اور قبر پر لیٹ کر قبر کو برکت دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنی عنایت، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اس نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہوں۔ قبول اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 برس تھی کہ آپ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا۔ صحبت نبوی میں رہ کر اصلاح باطن پہلی ہو چکی تھی۔ فوراً آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی کی زندگی کے 13 سال مکہ معظمہ میں بسر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں عبادت خداوندی کا فریضہ بجا لاتے تو حضرت علی بھی ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ حج کے موقع پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کے ساتھ مختلف قبائل کو دعوت اسلام دیتے تو حضرت علی بھی ساتھ ہوتے تھے۔ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ تشریف لے جاتے اور بتوں کو توڑ پھوڑ کر عیبدار کر دیتے تھے۔ ایثار علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ کا جب حکم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اس خیال سے کہ مشرکین کو شبہ نہ ہو کہ حضرت علی کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا اور خود حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضور کے بستر پر سونا کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے بے خوف ہو کر وہاں آرام کیا، ارشاد نبی کی تعمیل کی، 3 دن مکہ میں رہے، امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچائیں اور پھر پیدل ہی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جون کا مہینہ تھا اور سعودی عرب میں گرمی بھی بہت ہی ہوتی ہے، تاہم آپ نے 300 میل کا فاصلہ صرف 3 روز میں طے کیا۔ پاؤں زخموں سے چور ہو گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو ٹھیک ہو گئے اور پھر کبھی بھی پاؤں خراب نہ ہوئے۔ غزوات میں جنگ بدر میں آپ نے شجاعت کی دھاک بٹھائی،
کفار کے 70 مقتولوں کی تعداد آپ ہی کی تہ بے دریغ سے کشتہ تھی۔ اس سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ مہر کے لیے حضرت علی کے پاس کچھ نہ تھا، آپ کے پاس ایک گھوڑا تھا اور ایک زرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زرہ فروخت کر دو، آپ نے اسے 480 درہم میں فروخت کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری اشیاء منگوائیں، نکاح پڑھایا اور حضرت علی اور فاطمہ کو خیر و برکت کی دعا دی۔ حضرت فاطمہ کا کل جہیز ایک چادر، ایک مشکیزہ، ایک چکی، 2 گھڑے اور چمڑے کا ایک گدا تھا جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا۔ عمر بھر سیدۃ النساء کا یہی متاع خانہ رہا، گھر میں یہی سامان تھا۔ کئی غزوات میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بیعت خلافت، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس عرصہ میں حضرت علی سے اس منصب کو قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا گیا۔ آپ نے پہلے اس بار گراں کے اٹھانے سے انکار کیا، لیکن آخر مہاجرین اور انصار کے اصرار پر قبول کر لیا۔ واقع شہادت کے تیسرے دن 12 ذی الحجہ 2 شنبہ کے دن مسجد نبوی میں آپ کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔ تمام باغی اور شہر کے بہت سے لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ کچھ لوگوں کو فوراً بیعت کرنے میں کچھ سوچ بچار کرنی پڑی اور حالات کا رخ دیکھ کر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر بھی حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مگر یہ شرط لگائی کہ حضرت علی قرآن و سنت کے مطابق شرعی حدود جاری کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بھی جمہوری طریقے سے ہوا۔ حضرت عثمان کے بعد وہی اس منصب کے لیے موزوں ترین شخص تھے، مگر اس زمانے میں ایک گروہ اہل بیت کے حامیوں کا ایسا پیدا ہو گیا تھا جنہوں نے حضرت علی کی خلافت کو ان کی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی بنا پر قبول کیا تھا، اور اس طرح جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو گیا اور آئندہ جمہوریت کے بجائے موروثی خلافت قائم ہوئی۔ حضرت عثمان کا قصاص، بیعت خلافت کے کچھ دنوں بعد حضرت علی کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے حضرت عثمان کی قصاص کا مسئلہ ہوا۔ ہر مسلمان چاہتا تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو فوراً پکڑا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ کرام بھی اسی پر مصر تھے۔ اس کے باوجود حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں کچھ صحیح پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جو شہادت کے وقت حضرت نائلہ بیوی عثمان کی وہ ساتھ تھیں، لیکن وہ بہت بوڑھی تھیں، کمزور تھیں، کسی کو پہچان نہیں سکتی تھیں، اس لیے قصاص لینے میں کچھ ٹائم لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مشکل یہ تھی کہ قاتل ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے جو شور شرابہ کرنے والے تھے تو وہ بھی انہوں نے بیعت بھی کی تھی، اس لیے لوگوں کو شک تھا کہ وہ قاتلوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جلد بازی میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ فتنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر لگائے تھے، سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لگائے ہوئے گورنر تھے اس کے بارے میں الزامات تھے، اس لیے آپ نے عثمان کے زمانے کے تمام عامل جن لوگوں پر اعتماد نہ تھا برطرف کر دیے اور ان کی جگہ دوسرے عامل اور گورنر مقرر کیے۔ مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے شرط رکھی کہ آپ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیں، پھر میں جو ہے وہ خلافت کو اس کو گورنری کو چھوڑوں گا۔ اور انہوں نے حضرت عثمان کے خون آلود کپڑے اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں یہ لوگوں کو دکھائیں اور بولا کہ میں کس طرح عثمان کے قصاص سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ کئی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، لیکن انہوں نے یہی شرط رکھی کہ آپ پہلے قصاص لیں حضرت عثمان کا، اس کے بعد میں خلافت چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ جمل۔ اس کے بارے میں بھی کوشچن آ سکتا ہے، جنگ جمل کے اسباب کیا ہیں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا بدلہ لینے میں، قصاص لینے میں کچھ تاخیر ہو رہی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فیصلہ کیا کہ خود بصرہ میں جاتے ہیں اور قاتلوں سے بدلہ لے لیتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگائے ہوئے گورنر عثمان بن حنیف وہاں موجود تھے. اس نے کچھ مقابلہ کیا مگر ناکام رہا اور بصرہ پر حضرت عائشہ صدیقہ کی فوج کا قبضہ ہو گیا. بصرہ کے ان سب لوگوں کو نظر شمشیر کر دیا گیا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف احتجاج کرنے میں شریک تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کا لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج جمع کی اور بصرہ روانہ ہوئے. راستہ میں کئی اور لوگ شامل ہوئے، کسی کو انکار کیا، کسی کو ساتھ شامل کیا. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا. وہاں کے حاکم حضرت موسیٰ اشعری تھے. وہ لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ اس جھگڑے میں آپ لوگ نہ پڑیں. حضرت حسن پہنچے تو انہوں نے حضرت موسیٰ اشعری کو معزول کیا اور تقریباً 12,000 فوج بھرتی کر لی. اب حضرت علی کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی. یہ بنے اسباب جنگ کے. مصالحت کی بہت کوشش کی گئی اور جمادی الاخری شروع ہو گیا. اب دیکھیں کہاں ذی الحجہ، پھر محرم، پھر صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی الاخری. فریقین کی فوجیں بصرہ کے باہر خریبہ کے میدان میں آمنے سامنے خیمہ زن ہو گئیں. حضرت عائشہ کی فوج کا شمار تقریباً 30,000 تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20,000. بہرحال دونوں لڑائی تو نہیں کرنا چاہتے تھے. مسلمان کے درمیان کچھ لوگوں نے مل کر صلح کروا دی اور صلح ہو گئی. اب صبح روانہ ہو جانا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن رات کو منافقین نے ایسی چال چلی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے لشکر پر حملہ کر دیا. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر حملہ کیا تو یوں جنگ دوبارہ شروع ہو گئی. اور دونوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حملہ کس نے کیا. یہ پہلا دن تھا کہ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے. بہت ہی سخت لڑائی ہوئی اور اس میں آپ کو معلوم ہوا کہ فوج کو شکست ہوئی ہے تو آپ نے خیال کیا کہ اب شاید صلح ہو جائے، مگر سپاہ نے آپ کی سواری کے قریب پہنچ کر قدم جما لیے. حضرت عائشہ صدیقہ بستی کے باہر کھڑی تھیں اور اونٹ پر تھیں. جنگ نے نئے سرے سے زور باندھا. اصل مارکا اب یہی حضرت عائشہ صدیقہ کے اونٹ کے گرد چھڑا. اسی لیے اس کو جنگ جمل کے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ اونٹ پر سوار تھیں اس لیے اس کو جنگ جمل کہتے ہیں. دوپہر تک خوب جنگ ہوئی. اب یہ دوسرا مارکا دوپہر سے شروع اور عصر کے قریب ختم ہو گیا. اب موت کی جس قدر گرم بازاری ہوئی، فریقین کے سپاہ ہر طرف لوگ ہی لوگ فوت ہوئی لاشیں پڑی تھیں. حضرت عبداللہ بن زبیر اونٹ کی نکیل پکڑے تھے. وہ زخمی ہو کر گرے تو فوراً دوسرے نے بڑھ کر پکڑ لی. وہ مارا گیا، تیسرے نے اس کی جگہ لے لی. حضرت علی نے دیکھا کہ جب تک حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ پر موجود ہیں تو لوگوں کی نگاہ اونٹ کی طرف ہے، تو اونٹ کو کیوں نہ ختم کیا جائے. اس لیے آپ نے اشارہ کیا تو ایک شخص نے پیچھے سے جا کر اونٹ کے پاؤں پر تلوار ماری. اونٹ بل بلا کر بیٹھ گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی فوج ہمت ہار گئی اور یوں جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ کوئی شخص بھی زخمیوں کی اوپر گھوڑے نہ دوڑائے، مال غنیمت نہ جمع کیا جائے اور جو ہتھیار ڈال دے اسے چھوڑ دیا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آ کر مزاج پوچھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت محمد بن ابی بکر، ان کو ساتھ کیا حضرت عائشہ صدیقہ کے، اور بصرہ سے 40 شریف معزز خواتین کو بھی ساتھ کیا اور چند میل تک خود بھی ساتھ گئے اور یوں مدینہ کی طرف الوداع کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ کو. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اعتراف. حضرت عائشہ نے رخصت ہوتے وقت لوگوں سے فرمایا کہ میرے بچوں، ہماری باہمی کشمکش محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی، ورنہ مجھ میں اور علی میں پہلے کوئی جھگڑا نہیں تھا. حضرت علی نے مناسب الفاظ میں تصدیق کی اور فرمایا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم ہماری والدہ ہیں، ان کی تعظیم و توقیر ضروری ہے. اگر یکم
رجب 36 ہفتے ہجری 36 ہفتے کے دن حضرت عائشہ صدیقہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہوئی ہے ایک جنگ صفین۔ جنگ صفین کے اسباب کیا ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے تمام صوبے کے حاکم تھے، حضرت عثمان کے خاندان سے تھے۔ آپ کو یہ اصرار تھا کہ پہلے حضرت علی و حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں اور پھر ان کے میں خلافت ان کی تسلیم کروں گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو کئی بار معزول کیا، لیکن شامی لوگ اس کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت عثمان کے قصاص کا بدلہ ہم نہیں لے سکتے، تو وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اور حضرت عثمان کی شہادت کی خبر حضرت عمر بن عاص کو فلسطین میں پہنچی تھی، وہاں سے حضرت معاذ بن جبل بھی ساتھ ہو گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص دونوں بہت ہی پرانے جنگجو اور بہادر اور نڈر اور سپہ سالار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ کو مدینہ سے خط لکھا۔ اس کے جواب میں حضرت معاویہ نے اپنا سفیر بھیجا، جس نے آ کر بتایا کہ شام کے ہزاروں لوگ حضرت عثمان پر خون کے آنسو رو رہے ہیں، قاتلوں سے بدلہ لینے کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ جنگ جمل سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ اسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دن تک اپنے پاس روکے رکھا اور اپنی شان و شوکت، اپنی جنگی تیاریاں اور جو غصہ تھا وہ بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجبوراً شام پر فوج کشی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک گراں اور آراستہ پیراستہ لشکر عراق کی طرف پیش قدمی کے لیے تیار کیے۔ شامی فوج 36 ہجری کے آخری دنوں میں دریائے فرات کے کنارے صفین کے میدان پر پہنچ گئی۔ شامی لشکر کی تعداد 1,20,000 تھی۔ حضرت علی 90,000 فوج لے کر آئے۔ آپ کے دستے جب پہنچے تو آپ نے جنگ کی ابتدا کرنے سے منع کیا، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے شامی دستوں نے ان سے کچھ جھڑپیں کیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھاٹ پر قبضہ کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کا پانی بند کر دیا۔ حضرت عمر بن عاص نے مشورت بھی دیا، لیکن بہرحال پانی بند کر دیا گیا۔ مجبوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلا بھیجا کہ پانی نہ روکا جائے۔ بہرحال کچھ تھوڑی بہت جھڑپ کے بعد پانی پر قبضہ ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کا، اور پھر برابری کے ساتھ تقسیم کیا گیا۔ یہ مارکہ تقریباً 2 ہفتے تک مسلسل جاری رہا۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ سینکڑوں آدمی اس میں فوت نہ ہو، شہید نہ ہو۔ رات ہوتی تھی تو کچھ کمی آتی تھی۔ ایک دفعہ عمر بن عاص حضرت علی کے مقابلے میں آئے اور بڑی مشکل سے بچے۔ جنگ نے جب طول کھینچا تو ایک دن حضرت علی نے پوری قوت کو میدان میں جھونک دینے کی ٹھان لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج بھی زندگی سے ہاتھ دھو کر میدان میں اتری تھی۔ بہرحال قرآن مجید اوپر کیا گیا اور اس طرح جو ہے وہ کہ ہم نہیں لڑتے، اور اس طرح جو ہے فیصلہ کیا گیا کہ ہم اب ثالثوں کے ذریعے سے فیصلہ کروائیں گے۔ بہرحال ثالثوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے کچھ ٹائم لیا اور کہا کہ ہم 6 ماہ کے اندر اندر فیصلہ سنائیں گے۔ 6 ماہ بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ حضرت عمر بن عاص، حضرت موسیٰ اشعری یہ حکم تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کو معزول کر دیتے ہیں اور کسی تیسرے شخص کو جو ہے وہ نامزد کرتے ہیں خلافت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یہ فیصلہ سنانے کے لیے آئے تو حضرت موسیٰ اشعری نے تو معزول کر دیا، لیکن حضرت عمر بن عاص نے
کہا کہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اعلان کیا میں اس کی تائید کرتا ہوں اور میں حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ اس فیصلے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا۔ بہرحال جنگ صفین اور ثالثی کے سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا۔ جنگ میں بھی بہت زیادہ لوگ شہید ہو گئے، 70,000 کتابوں میں تعداد لکھی ہوئی ہے۔ اور ثالثوں کے فیصلے کے بعد پھر بھی جو ہے وہ لوگوں کو مسئلہ ہوا کہ ایک تیسرے بندے کی بات کیسے مان لیں۔ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایک تیسرے بندے کی بات کیسے مان لیں قرآن و سنت کی بات کو چھوڑ کر، انہیں خوارج یا خارجی کہا گیا۔ انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ مشرک ہو گئے کہ انہوں نے ثالثوں کے فیصلے کو مانا اور قرآن و سنت کے فیصلے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لوگ تھے ان کے درمیان بھی ایک فرقے بننے شروع ہو گئے، تو خوارج یہاں سے شروع ہوئی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے بہت پریشان تھے۔ اس کے بارے میں آگے بات بھی آئے گی انشاءاللہ، خوارج کے بارے میں، تو اگلے لیکچر میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔